پہلے بنا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب عورت اور مرد کی موجودگی میں ابلیس نے انہیں دھوکہ دے دیا, انہیں فریب دے دیا, تو اس سے پہلے جب آدم اکیلا تھا ابلیس نے آدم پر بھی بے شمار حملے کیے ہوں گے, اسے بہلانے کی, اسے بہکانے کی کوشش کی ہوگی. لیکن آدم ایک مضبوط اور پختہ ارادے کا مالک تھا اور وہ خدا کی پیروی کرنے میں پختہ تھا. اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس اسے فریب نہ دے سکا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب خدا نے یہ منصوبہ بنایا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں, تو خدا نے اس کے لیے عورت کو بنایا. اور عورت کو بنانے کے بعد خدا نے کہا اب بہت اچھا ہے. خدا نے آسمان کو بنایا, زمین, پانی, ہوا کے پرندے, آبی جانور اور تمام دریائی جانور اور رینگنے والے کیڑے مکوڑے اور تمام طرح کے جاندار اور پھول اور پھل اور پودے, آسمان, زمین اور سورج, چاند, ستارے, سب کچھ خدا نے بنایا. آدم کو بھی خدا نے بنایا اور ہر چیز بنانے کے بعد خدا کہتا رہا اچھا ہے, اچھا ہے. لیکن وہاں ایک عورت ایسی ہستی ہے جس کو بنانے کے بعد خدا نے فرمایا اب بہت اچھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے عورت کو بڑے پیار سے بنایا, بڑے پیار سے, بڑی محبت سے خدا نے عورت کو بنایا. اور جب عورت کو خدا نے بنایا تو بنانے کے بعد خدا عورت کو آدم کے پاس لے کر آیا. اور آدم نے جب پہلی بار عورت کو دیکھا, ہوا کو جب پہلی بار دیکھا, تو بڑی خوشی سے اس نے کہا کہ اب تو یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. آدم کا یہ الفاظ کہنا, آدم کا یہ الفاظ کہنا کہ اب تو یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے, یہ الفاظ آدم کا کہنا یعنی عورت پر فدا ہو جانا ہی تھا کہ ابلیس سمجھ گیا کہ آدم کو گرانے کے لیے, آدم کو برباد کرنے کے لیے اور آدم کو خدا سے جدا کرنے کے لیے اور خدا کو آدم کے خلاف اور آدم کو خدا کے خلاف کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ آدم ہوا کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا تھا اور ہوا ایک ایسی ہستی تھی جو ہر بات میں اپنا فائدہ ڈھونڈتی تھی, اپنا مفاد ڈھونڈتی تھی. یہاں ایک اور بات سیکھنے والی ہے کہ آدم نے کبھی بھی ابلیس کے ساتھ ڈسکشن نہیں کی, آدم نے کبھی ابلیس کے ساتھ ڈسکشن نہیں کی, کبھی بات چیت نہیں کی. لیکن کلام میں لکھا ہے کہ ہوا نے کی, ہوا نے شیطان کے ساتھ ڈسکشن کی اور نتیجہ کیا نکلا؟ گناہ. آج بھی جو لوگ ابلیس سے باتیں کرتے ہیں نتیجہ آج بھی وہی نکلتا ہے, یعنی کہ گناہ. اس وقت سے لے کر آدم نے اپنے دل میں یہ ٹھان لیا کہ عورت کی بات نہیں ماننی, اور اسی وقت سے ابلیس نے بھی اپنے دل میں یہ ٹھان لیا کہ آدم کو قدم قدم پر گرانے کے لیے عورت کو استعمال کرنا ہے. اور اسی وقت سے خدا نے بھی اپنے دل میں یہ ٹھان لیا کہ اسی عورت کے وسیلے دنیا کو نجات دینی ہے. پریز دی لارڈ. اسی عورت کے وسیلے دنیا کو نجات دینی ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں ہستیوں یعنی خدا باپ اور آدم اور شیطان, ان تینوں ہستیوں کا فوکس ایک عورت ہے. اور اس وقت سے لے کر آدم نے عورت کی بات ماننا چھوڑ دی. عورت کی بات ماننا کب سے ہی چھوڑ دی؟ جب پہلی مرتبہ اسے گناہ میں لے جانے کا سبب اور وسیلہ بنا. اور آدم نے عورت کو کمتر سمجھنا شروع کر دیا اور عورت پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور عورت کو ہر کاروباری شعبے میں پیچھے کرنا شروع کر دیا. کیونکہ ایک بات آدم کے ذہن میں, آدم کے دل میں سما چکی تھی کہ نسل تو میری ہے. آدم کے دل میں یہ بات تھی کہ نسل تو میری ہے, نسل تو میرے ہی نام سے کہلاتی ہے. عورت کو ویلیو دی جائے یا نہ دی جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے تو پہلے مجھے گناہ میں گرایا, جب میں نے اس کو تھوڑی سی ویلیو دی ہو سکتا ہے یہ پھر مجھے گناہ میں لے جانے کا سبب بنے. اس لیے اس نے عورت کو کمتر سمجھنا شروع کر دیا.
اور اسی وقت سے آدم نے بیٹیوں سے بڑھ کر بیٹوں کو ترجیح دینا شروع کر دی، اور اسی وقت سے ابلیس نے بھی آدم کو گرانے کے لیے، آدم کو برباد کرنے کے لیے اور آدم کو خدا سے دور لے جانے کے لیے عورت کو استعمال کرتا رہا، آدم کے خلاف عورت کو استعمال کرتا رہا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کلام مقدس میں، جیسے ہم دیکھتے ہیں سمسون کے بارے میں، خدا کا انتہائی زور آور سورما، اتنا زور آور سورما کہ تنہا بندہ گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے اکیلا بندہ 1000 کو مار دیا اس نے۔ اتنا زور، اتنی برکت، اتنی قوت، اتنا جلال اس کی زندگی میں کہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر تھا، خدا کا چنا ہوا ممسوح۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی عمل کرتا، اس سے پہلے کہ وہ دنیا میں آتا اور اس کا کردار سامنے آتا، خدا نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اسے چن لیا، اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ لیکن اس کو گرانے والی، اس کو کمزور کرنے والی کوئی اور ہستی نہیں، ایک عورت تھی۔ عورت نے اسے گرایا، عورت نے اسے کمزور کیا، اور کمزور اس حد تک کر دیا۔ اب دیکھیں، ایک بات ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ love is always blind، دنیا کہتی ہے کہ محبت اندھی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ محبت اندھی نہیں ہے، کیونکہ خدا محبت ہے اور خدا اندھا نہیں ہے۔ لیکن آج سمسون کی سٹوری کو دیکھ کر ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعی ہی دنیا کی محبت اندھی ہے۔ دنیا کی محبت اندھی ہے تو پھر ہی وہ اس عورت کی باتوں میں آ رہا ہے، اس کو پہلے کہہ رہی ہے کہ مجھے بتا کہ تیری طاقت کا، تیرے زور کا راز کیا ہے۔ اس نے اس کو بتا دیا، لیکن غلط بتایا، اور غلط بتا دیا، اور اس نے کیا کہ اس کو باندھ دیا اور کہہ رہا اٹھ سمسون، فلسطین جا رہا ہے۔ دیکھا سمسون نے اپنے آپ کو جھٹکا اور اس کا زور اس میں، اور اس نے وہ ساری رسیاں توڑ دی۔ تب بھی نہیں سمجھا، تب اتنی اس بیوی کی، اس عورت کی کاروائی کو وہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ عورت مجھ سے پیار کر رہی ہے یا مجھے دھوکہ دے رہی ہے یا مجھے برباد کرنا چاہ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ سمسون کی آنکھوں پر تو دلالہ کی محبت کی پٹی بنی ہوئی تھی، اسے کیسے دکھائی دیتا کہ اسے برباد کرنے کے لیے اس سے پیار نہیں کر رہی، اس سے محبت نہیں جتا رہی، بلکہ در حقیقت اسے اتنا برباد کر دے گی کہ وہ اپنی سارے زور اور قوت اور خدا اور ساری برکت سے محروم ہو جائے گا، ہاتھ دھو بیٹھے گا ساری برکت سے۔ جانتا نہ تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں اس کی محبت میں غرق ہو چکی تھی۔ 3 مرتبہ اس نے اس کو اسی طرح بہلایا اور غلط بتایا، پھر اس کو کہہ رہی ہے کہ تو مجھ سے سچا پیار نہیں کرتا، پھر اس کو کہہ رہی ہے اگر تم مجھ سے پیار کرتے تو مجھے سچ سچ بتا دیتا۔ بھئی وہ اپنے پیار کا تقاضا کر رہی ہے کہ تم مجھ سے پیار نہیں کر رہا، اس لیے سچ بات نہیں بتا رہا تھا، تو تجھے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ مجھ سے کیسی محبت کر رہی ہے، کہ مجھے باندھ دیتی ہے، دشمن کو بلا لیتی ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا شوہر، میں اس کا خداوند ہوں، اور مجھے باندھ دیتی ہے اور دشمن کو بلا لیتی ہے، یہ کس طرح کی محبت مجھ سے کر رہی ہے؟ سمجھ نہیں سکا، اس کی عقل اندھی ہو چکی تھی، وہ سمجھ نہیں پایا ابلیس کی چال کو، وہ سمجھ نہیں پایا کہ ایک عورت اس کو کتنا مغلوب کر رہی ہے۔ پھر آخر کے کلام میں لکھا ہے، آخر کو اس نے اس کے ناک میں دم کر دیا اور اس نے اس کو اپنی طاقت کا راز بتا دیا، طاقت کا راز بتا دیا، اس نے اس کو اپنے سنا دیا، اور اس کے بعد اس کے سر کے سارے بال کاٹ دیے اور پھر دشمن کو بلا لیا۔ کلام میں لکھا ہے سمسون نے اسی طرح اپنے آپ کو پھر سے وہی زور کے ساتھ جھٹکا، لیکن کلام میں لکھا ہے وہ جانتا نہ تھا کہ خدا اس سے جدا ہو چکا ہے۔ اس کی طاقت کا راز خدا کی فرما برداری تھی، اور فرما برداری یہ تھی کہ خدا نے منع کیا تھا کہ اپنی طاقت کا راز کسی کو نہ بتانا۔ عورت نے اس کو اتنے بڑے عظیم سورما کو برباد کر دیا۔ دشمن آئے، اسے پکڑ کر لے گئے اور پیتل کی زنجیروں سے اس کو باندھ دے، اپنی آنکھیں بھی نکال دی، اور لکھا وہ قید خانہ میں چکی پیسا کرتا تھا۔ یہ انجام ہوا، ایک عورت کے وسیلے اتنا مغلوب ہو گیا مرد، عظیم سورما، ہزاروں کو ایک ہی بار میں مار دینے والا۔ اور کلام میں لکھا اس نے شیر کو ایسے چیر دیا جیسے بکری کا بچہ، اتنا زور اس کے اندر، لیکن ایک معمولی عورت نے اس کو اتنا مغلوب کر دیا۔ داؤد کے بارے میں کلام میں لکھا ہے کہ میرے دل کی مرضی کے موافق مجھے بندہ مل گیا،
لیکن کمزور